السلام علیکم اسٹوڈینٹس. اس ایکسرسائز کا اگلا کوشچن ہے رائٹ شارٹ آنسرس آف دا فالوئنگ کوشچنس. نیچے جو ہیں وہ شارٹ کوشچن دیے ہوئے اس چیپٹر کے اور اس کے ہم نے جواب جو ہیں وہ لگانے ہیں. سب سے پہلا کوشچن ہے ڈیفائن کلاس لیمٹس. کلاس لیمٹس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تمام ڈیفینیشن پیچھے چیپٹر میں بھی موجود ہیں لیکن سمری میں بھی موجود ہے جو کہ ہمارے اس پیج کے آگے ہی موجود ہے, تو ہم یہیں سے اس کو لگاتے کلاس لیمٹ کس کو کہتے ہیں. تو اس کی سمری میں آپشن نمبر یہ 2 ہے, دا منیمم اینڈ دا میکسیمم ویلیوز ڈیفائنڈ فار کلاس اور گروپ آر کالڈ کلاس لیمٹس. تو یہ یہاں سے آپ اس کا جو جواب لگا لیں کہ سب سے کم اور سب سے زیادہ جو ویلیو جو ہے وہ کسی کلاس کی جو ڈیفائن کی جاتی ہے, جیسا کہ آپ نے کلاسز میں پڑھا ہے کہ وہ جو دو ویلیوز جو ہیں وہ لکھتے ہیں بیچ میں ڈیش لگا کے. پہلی جو ہے وہ ایک نمبر پہلے ہوتا ہے ایک نمبر بعد میں ہوتا ہے. جو پہلا ہوتا ہے وہ منیمم ویلیو کہلاتی ہے, منیمم ویلیو کو ظاہر کرتی ہے, اور ڈیش کے بعد جو ویلیو ہوتی ہے وہ میکسیمم ویلیو کو ظاہر کرتی ہے. تو دیز ٹو ویلیوز آر کالڈ کلیکٹیولی کالڈ کلاس لیمٹس. تو یہ آپ کے کوشچن نمبر 1 کا جواب ہو جائے گا جس میں کہ آپ نے کلاس لیمٹس کو ڈیفائن کرنا تھا. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے ڈیفائن کلاس مارک. کلاس مارک کی تعریف کریں. تو کلاس مارک کی ڈیفینیشن یہ سمری کے اندر تو موجود نہیں ہے, پیچھے ہمیں چیپٹر میں دیکھنا پڑے گا. کلاس مارک جو ہے وہ بیسیکلی مڈ پوائنٹ کا دوسرا نام ہے کہ مڈ پوائنٹ جو آپ نکالتے ہیں. تو اس کی ہم ڈیفینیشن بک میں دیکھتے ہیں پیچھے چیپٹر کے اندر, وہاں سے ہم کو مل جائے گی, ورنہ یہاں پر تو کلاس مارک یا مڈ پوائنٹ کے نام کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. چلیے پیچھے چیپٹر میں دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, یہ جی آپ کا پیج نمبر بک کے پر جی 110, اور اس میں یہاں پر پوائنٹ نمبر سی مڈ پوائنٹ اور کلاس مارک, یہ جی آپ کی ڈیفینیشن یہاں موجود ہے. فار اے گیون کلاس دی ایوریج آف دیٹ کلاس obtained بائی ڈیوائڈنگ دا سم آف اپر اینڈ لوور کلاس لیمٹس بائی 2. کہ یہ ایک کلاس میں جو اپر لمٹ اور لوور لمٹ, جیسے کہ بالفرض یہ لے لیں, یہ یہاں پر جو کلاس لیمٹس کی صورت میں 0 یا 9 لکھا ہوا ہے, تو یہ لوور لمٹ ہے, یہ آپ کی اپر لمٹ ہے. ان دونوں کو پلس کریں اور 2 سے ڈیوائڈ کریں, تو اس طرح سے آپ کے پاس مڈ پوائنٹ آ جائے گا. یہی چیز یہاں پر ڈیفینیشن میں بیان ہو رہی ہے. اس کا دا مڈ پوائنٹ اور کلاس مارک آف دیٹ کلاس کے آپ 10 اور 19 کو پلس کریں تو جواب آتا ہے 29. 29 کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں تو جواب آئے گا 14.5. تو یہ 14.5 ہے, یہ آپ کا کلاس مارک یا مڈ پوائنٹ کہلائے گا. تو یہ آپ کا پیج نمبر ہے جی 110, یہاں پر یہ آپشن نمبر سی موجود ہے, مڈ پوائنٹ کلاس مارک. تو یہاں سے آپ فار اے گیون کلاس سے لے کر یہاں تک یہ اس کا جواب لگا لیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے واٹ از کمیولیٹو فریکوینسی. کمیولیٹو فریکوینسی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اگر ہم سب سے پہلے سمری میں دیکھ لیں تو یہاں پر کمیولیٹو فریکوینسی آپشن نمبر 3 میں یہ پوائنٹ نمبر 3 بنا ہوا ہے. دی ٹوٹل آف فریکوینسی اپ ٹو این اپر کلاس لمٹ اور باؤنڈری از کالڈ دی کمیولیٹو فریکوینسی. یہ کمیولیٹو فریکوینسی نکالنے کا طریقہ کار آپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ایکسرسائز 6.1 میں کر چکے ہیں, کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جس کلاس کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی فریکوینسی کو اور اس کی اوپر والی جو کمیولیٹو فریکوینسی آپ نے نکالی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ سم کرتے ہیں, تو جس سے آپ کے پاس کمیولیٹو فریکوینسی نکل آتی ہے. تو اس کا جواب یہاں سے یہاں لگا لیں. اگر مزید کلیئر کرنا ہو تو 6.1 میں جو کوشچن آپ نے کمیولیٹو فریکوینسی کا کیا ہے وہ کوشچن دوبارہ سے دیکھ لیں, آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. تو چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. اگلا کوشچن ہے ڈیفائن اے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن سے کیا مراد ہے؟ تو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یہ اگلا ہی پوائنٹ موجود ہے. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن از اے ٹیبولر ارینجمنٹ کلاسیفائنگ ڈیٹا انٹو ڈفرنٹ گروپس. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ ڈیٹا کو ڈفرنٹ گروپس کے اندر ترتیب دینا, دس از کالڈ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. تو یہ آپ کے کوشچن نمبر 4 کا جواب ہو جائے گا. کوشچن نمبر 5 واٹ از ہسٹوگرام. ہسٹوگرام کس کو کہتے ہیں جی؟ ہسٹوگرام اٹ از اے فارم آف ٹائپ آف گراف. اس کا بھی پوائنٹ آگے ہی موجود ہے. ہسٹوگرام از اے گراف آف ایڈجسنٹ ریکٹینگلز کنسٹرکٹڈ آن ایکس وائی پلین. کہ یہ ایک گراف ہوتا ہے جو کہ ساتھ ملی ہوئی ساتھ جڑی ہوئی ریکٹینگل سے ملا کر اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے آن ایکس وائی پلین. کارٹیسین پلین بھی اس کا دوسرا نام ہے. اس پلین کے اوپر آپ اس کو بناتے ہیں. آگے اس کے بعد کمیولیٹو فریکوینسی پولیگان کی ڈیفینیشن لکھی ہے, آپ اس کو نہ کریں. آپ اس کی جو ڈیفینیشن, کیونکہ ہمیں صرف ہسٹوگرام کی پوچھی ہے تو آپ صرف ہسٹوگرام کی لگائیں یہاں سے لے کر تو یہ ایکس وائی پلین تک یہاں تک لگائیں. اس پوائنٹ کے آگے کمیولیٹو فریکوینسی پولیگان جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ نہ آپ کریں. تو یہ آپ کے کوشچن نمبر 5 کی ڈیفینیشن ہو جائے گی, کوشچن ہو جائے گا. کوشچن نمبر 6 ہے نیم 2 میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی. کہ سینٹرل ٹینڈنسی میں جو 2 طریقے ہیں میئر کرنے کے یا جو میتھڈ 2 استعمال ہوتے ہیں ان کے نام بتائیں.
تو یہ پیج نمبر 118 کے اوپر سینٹرل میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی جو ہے اس کا ٹاپک موجود ہے. تو یہاں پر سینٹرل ٹینڈنسی کو میئر کرنے کے 6 طریقے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں, یعنی 6 طریقوں سے سینٹرل ٹینڈنسی جو ہے وہ ڈسکرائب کی جائے گی. تو یہاں پر انہوں نے کوشچن کے اندر صرف 2 کا نام پوچھا ہوا ہے, تو آپ ان میں سے کوئی سے بھی 2 نام آپ بتا دیں تو یہ اس کا کوشچن کا جواب ہو جائے گا. ارتھمیٹک مین ہے, میڈین ہے, موڈ ہے, جیومیٹرک مین ہے, ہارمونک مین ہے اور کوارٹائلز ہے. تو میتھڈ 6 ہیں جس سے کہ آپ سینٹرل ٹینڈنسی میئر کرتے ہیں. تو انہوں نے کوشچن میں چونکہ 2 کا پوچھا ہوا ہے تو اس لیے آپ صرف 2 کا جو ہے وہ نام آپ لکھ دیں تو آپ کا اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا. یہ جی آپ کا کوشچن نمبر 6 جو ہے, نیم لکھا ہوا ہے, صرف نام بتانے ہیں آپ نے. اوکے اگلا کوشچن, ڈیفائن ارتھمیٹک مین. ارتھمیٹک مین کی تعریف کریں. تو پیج نمبر 118 کے اوپر ہی ارتھمیٹک مین, یہ سمری میں انفارچونیٹلی موجود نہیں تھا, تو یہ پیج نمبر 118 کے اوپر اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. تو ارتھمیٹک مین اور سمپلی کالڈ مین, ارتھمیٹک مین جس کو سادہ الفاظ میں صرف مین بھی کہا جاتا ہے, از اے میئر دیٹ ڈیٹرمنس اے ویلیو. اس سے ہم ایک ایسی ویلیو نکالتے ہیں آف دا ویریبل انڈر اسٹڈی, ویریبل ایکس ہو, وائی ہو, جو بھی ہو جس کو ہم پڑھ رہے ہوں, جس کے حوالے سے ویلیو دی ہوئی ہوں, بائی ڈیوائڈنگ دا سم آف آل دا ویلیوز آبزرویشن. جو ہم کیسے نکالتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس ویلیوز دی ہوتی ہیں یا آبزرویشن دی ہوتی ہیں ان کو آپ سم کرتے ہیں آف دا ویریبل بائی دیئر نمبر آف آبزرویشن, ان کی تعداد سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ ارتھمیٹک مین آ جاتی ہے. ارتھمیٹک مین از سمبولکلی ریٹن ایز ایکس بار جو ہے ارتھمیٹک مین کا سمبل ہے, از اکول ٹو سگما ایکس. سگما جو ہے سمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایکس جو ہے آبزرویشن کو ظاہر کر رہا ہے ویریبل, اینڈ این جو ہے دیز آر نمبر آف آبزرویشن. تو یہ اس کا فارمولا ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں فارمولا تک آپ اس کا جواب لگا لیں انکلوڈنگ دس فارمولا. تو یہ آپ کا اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا. اگلا کوشچن ہے جی آپشن نمبر 8واں کوشچن ہے, رائٹ 3 پراپرٹیز آف ارتھمیٹک مین. ارتھمیٹک مین کی 3 پراپرٹیز جو ہیں وہ لکھیں. یہ جی پیج نمبر 129 کے اوپر پراپرٹیز آف ارتھمیٹک مین جو ہیں وہ دیا ہوا ہے. 2 اس پیج پر ہیں, 2 اگلے پیج پر ہیں. تو یہ 4 ٹوٹل جو ہیں وہ اس کی پراپرٹیز ہیں. تو 4 میں سے کوئی سی آپ نے 3 لکھنی ہے. کیا ہیں یہ پراپرٹیز؟ مین آف دا ویریبل ود سملر آبزرویشن سے کانسٹنٹ کے از اے کانسٹنٹ کے اٹ سیلف. کہ اگر آپ ایک جیسی آبزرویشنس کی نکالتے ہیں, مین نکالتے ہیں, مثال کے طور پر وہ کے ہے, تو اس کا جواب جو ہے وہ کے ہی نکلے گا. یہ پہلی پراپرٹی ہے. یہ ہم نے آئی تھنک پچھلے جو 9 ایم سی کیوز کی اس میں بھی اس طرح کا ایک آپشن آیا ہوا تھا. مین از افیکٹڈ بائی چینج ان اوریجن. یہ ہم پہلے 2 آپشنس کے اندر ان کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ مین جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اوریجن میں تبدیلی سے. تیسری اس کی پراپرٹی ہے مین از افیکٹڈ بائی چینج ان اسکیل, کہ مین جو ہے اسکیل میں تبدیلی سے بھی متاثر ہو سکتا ہے. اور چوتھا جو ہے سم آف دا ڈیویژن آف دا ویریبل ایکس فرام اٹس مین از آلویز 0. یہ بھی ایک آپشن میں چیز آ چکی ہے اس کی پراپرٹیز کے حوالے سے کہ ویریبل ایکس کے حوالے سے ان کی جو ڈیویشن اگر ان کو سم کیا جائے تو دیٹ از اکول ٹو 0. اب اس پراپرٹی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے جی آپ کی ڈیویشن فرام ارتھمیٹک مین ایکس مائنس ایکس بار, اگر ان سب کو سم کیا جائے دیٹ از اکول ٹو 0. یہ جس پراپرٹی کا مطلب ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان سب کو اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو جو جمع کیا جائے تو وہ آپ کا 0 کے برابر آتا ہے. تو یہ پراپرٹی نمبر 4 کا مطلب یہ ہے. تو یہ 4 پراپرٹیز ہیں جی آپ کی. اس میں اس کوشچن میں انہوں نے 3 پوچھا ہے تو اس میں سے آپ کوئی سی بھی 3 لگا لیں تو اس آپ کے کوشچن کا آنسر مکمل ہو جائے گا. چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن ہے جی آپ کا کوشچن نمبر 9, ڈیفائن میڈیم. اس کا جواب سمری میں ہی موجود ہے قریب ترین, ویسے تو پیچھے بک میں بھی ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے میڈین. میڈیم از دا میئر وچ ڈیٹرمنز دا مڈل موسٹ آبزرویشن ان اے ڈیٹا سیٹ. کہ میڈین جو ہے یہ وہ ویلیو ہے یا اس ویلیو کو ظاہر کرتا ہے جو کہ اس ڈیٹا سیٹ کے اندر سب سے درمیان میں ویلیو موجود ہوتی ہے, اس کو میڈین کہا جاتا ہے. تو یہ جی آپ کا میڈین کا جواب ہو گیا. اس کے بعد ڈیفائن موڈ ہے جی. موڈ از موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ان دا ڈیٹا سیٹ. موڈ کی ڈیفینیشن میڈین کے اوپر ہی موجود ہے. از ڈیفائنڈ ایز دا موسٹ فریکوینٹ اکرنگ آبزرویشن آف دا ویریبل اور ڈیٹا. ڈیٹا یا ویریبل میں کے اندر موجود جو آبزرویشن ہیں ان میں سب سے زیادہ بار آنے والی جو ویلیو ہے وہ آپ کی موڈ کہلاتی ہے, موڈ کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ جی آپشن نمبر کوشچن نمبر 10 کا جواب ہو گیا. اس کے بعد کوشچن نمبر 11, واٹ ڈو یو مین بائی ہارمونک مین. ہارمونک مین سے کیا مراد ہے؟ تو ہارمونک مین کی ڈیفینیشن جو ہے پیج نمبر 128 کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر میں سمری سے چھوڑ کے یہاں پر اس لیے لایا ہوں کہ یہاں پر فارمولا بھی لکھا ہوا ہے تو اس سے مزید تھوڑا سا کلیئرنس ہو جائے گی آپ کی کہ یہ جو ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے. ہارمونک مین ریفرز ٹو دا ویلیو obtained. ہارمونک مین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویلیو جو حاصل ہوتی ہے بائی ریسیپروکیٹنگ. ریسیپروکیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس آف دا گیون ویلیو.
کہ آپ کو جو بھی ویلیو دی جائے اس کو آپ ایسی ویلیو سے ملٹیپلائی کریں، اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس نکالنے کے جواب آپ کے پاس 1 آئے. دا مین آف دا ریسیپریکل آف دیز آبزرویشنز، کہ اگر آپ اس کے فارمولے کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں تو یہ جو مین کا فارمولا ہے اس کو ریورس کیا گیا، الٹا کیا گیا. جو سمپل آپ نے ارتھمیٹک مین کا فارمولا پڑھا وہ پڑھا آپ نے سگما ایکس اوور این. تو یہ دیکھیں مین اور ریسیپریکیٹنگ دا مین آف دا ریسیپریکل، یہ 2 بار ملٹیپلیکیٹو انورس یہاں پر یوز کیا گیا. ایک تو ایکس کا 1 اوور ایکس اور دوسرا سگما ایکس کو الٹا کر کے این کر دیا گیا. تو اگر آپ کے پاس سگما ایکس اوور این دیا گیا ہو تو اس کا ریسیپریکل کیا ہوگا، این اوور سگما ایکس، کہ ان دونوں کو اگر آپ کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جواب آپ کے پاس 1 آتا ہے. تو یہاں سے ایک پارٹ تو کلیئر ہو گیا یہاں پر کہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ ریسیپریکل آف مین لکھی ہوئی ہے. دوسرا ریسیپریکل آف آبزرویشن جو ہیں یہ ایکس آبزرویشن ہے تو اس کا ریسیپریکل کیا ہوگا، ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوگا 1 اوور ایکس، کہ ایکس کو جب آپ 1 اوور ایکس سے ملٹیپلائی کرتے تو جواب آپ کے پاس 1 آتا ہے. تو یہ آپ کا دونوں چیزیں جو ہے وہ کور ہوئی کہ ریسیپروکیٹنگ دا مین آف کا کیا مطلب ہے کہ جو مین کا جو فارمولا تھا اس کو ریورس کیا گیا ہے، اس کو الٹ لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد جو آبزرویشن ہے اس کا ریسیپریکل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. یعنی ایکس کا دیز آبزرویشن جو ہے وہ ایکس کی صورت میں ظاہر کی گئی ہیں. اگر اس کا ریسیپریکل لکھا جائے تو کیا لکھا جائے گا، 1 اوور ایکس. تو ساتھ میں اس کے سگما بھی ہے. تو اس فارمولے کو یوز کر کے آپ ہارمونک مین نکالتے ہیں. تو یہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہاں پر بھی موجود ہے اور آپ کی سمری میں بھی موجود ہے، جہاں سے چاہیں آپ لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ فارمولا کے لحاظ سے آپ کی یہ کلیئرنس مزید کلیئر ہو جائے، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. اگلا کوشچن ہے واٹ ڈو یو مین بائی ہارمونک مین. ہارمونک مین کو ابھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن یہاں پر بھی موجود ہے اور پیچھے بھی موجود ہے. ہارمونک مین ریفرز ٹو دا ویلیو obtained by reciprocating the mean of the reciprocal of these observations. تو یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ ڈیفینیشن وہ بھی موجود ہے، وہاں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں. اگلا کوشچن ہے ڈیفائن جیومیٹرک مین. جیومیٹرک مین جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہاں پر موجود ہے جی اور پیچھے بھی موجود ہے. یہ جس کی ڈیفینیشن ہے جیومیٹرک مین آف دا ویریبل ایکس از دا nth پازیٹیو روٹ آف دا پروڈکٹ آف آبزرویشنز کی پروڈکٹ اور اس کا جو nth پازیٹیو روٹ لی جائے جو کہ ان ٹرمز آف ویریبل ایکس بیان کی جا رہی ہو تو اس کو آپ جیومیٹرک مین کہتے ہیں. تو یہاں پر سمپل ڈیفینیشن موجود ہے اور پیچھے یونٹ میں اس کے ساتھ فارمولا بھی ہے. تو اگر آپ فارمولے کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں دیٹ از ویری گڈ. اس کے بعد رینج ہے جی، واٹ از رینج. اس کا جواب جی یہاں پر موجود ہے. میئرز دی ایکسٹینٹ آف ویریشن بٹوین 2 ایکسٹریم آبزرویشنز آف اے ڈیٹا سیٹ. ایک ڈیٹا سیٹ میں موجود 2 جو ایکسٹریم آبزرویشن اس کے درمیان جو ویریشن ہے اس کو معلوم کرنا رینج کہلاتا ہے. ایکسٹریم آبزرویشن سے مراد میکسیمم اور منیمم ویلیو آف دا ڈیٹا. تو یہ اس کا جواب ہوگا جی رینج کا. اس کے بعد ڈیفائن اسٹینڈرڈ ڈیویشن. یہ اس کے لاسٹ پوائنٹ بنا ہوا ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن از ڈیفائنڈ ایز دا پازیٹیو اسکوائر روٹ آف دا مین آف دا اسکوائر ڈیویشن آبزرویشن فرام دا ارتھمیٹک مین. کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے جو آبزرویشنز ہیں ان کا جو ڈیویشن ہے اس کا اسکوائر لیا جائے اور اس کا پھر اسکوائر روٹ پازیٹیو اسکوائر روٹ لیا جائے تو یہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکل آتی ہے. تو یہ جی آپ کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ڈیفینیشن یہاں پر بھی موجود ہے اور پیچھے یونٹ میں بھی موجود ہے. اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ فارمولا بھی آپ مینشن لازمی کریں. یہاں پر تو صرف ڈیفینیشن ہے، فارمولاز نہیں ہے، لیکن پیچھے یونٹ میں اس کے ساتھ فارمولاز بھی ہیں. تو کوشش کریں کہ ساتھ میں جن فارمولاز کی ڈیفینیشن یہاں پوچھی ہوئی ہیں مطلب وہ ڈیفینیشن ایسی ہیں جن کا فارمولا بھی ہے تو آپ ان ڈیفینیشن کے ساتھ اس کے فارمولاز بھی کریں. تو یہ جی ہمارا جو یونٹ ہے وہ مکمل ہوا. اس کے ہم نے MCQs بھی کر لیے، اس کے جو شارٹ کوسچن والا کوسچن تھا وہ بھی مکمل کر لیا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے یونٹ کے ساتھ.